ضرور بتانا چاہوں گی، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دینا چاہوں گی لوگوں کو، شاید کسی کو اس سے فائدہ پہنچ جائے. اور سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. دیکھیں میں نے لڑ کے آج کامیاب ہو گئی ہوں. نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سمٹمز بہت زیادہ نہیں تھے. اصل میں میرے ہسبینڈ کو ہوا تھا، ان کو تھا. ہر پرسن ٹو پرسن یہ اس کی جو سمٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں پوائنٹ کر سکتے کہ بس ایک یہی سمٹمز ہیں جو ہوں گی. ہمارے گھر میں جتنوں کو ہوا سب کو ڈفرینٹ سمٹمز تھے. تو میرے ہسبینڈ جو تھے ان کو بخار تھا، ان کا گلا خراب تھا، اور لیتھارجک تھے، بالکل اٹھتے نہیں تھے بستر سے. تو اس وجہ سے میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کے ساتھ تھی تو مجھے تھا کہ ڈیفینیٹلی جب گھر میں ہے تو مجھے بھی ہوگا. اور حالانکہ مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے، مگر میں نے جب ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو آیا. اور اس کے پازیٹیو آنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. میرے ہسبینڈ تو ہاسپٹل میں تھے اور الحمدللہ اب ٹھیک ہو کر گھر آ گئے ہیں. مگر یہ کہ میں گھر میں حالانکہ اکیلی تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیا. اور میں 15 دن بالکل سمجھیں کہ اوپر میرا کمرہ ہے، اوپر سے نیچے نہیں آئی. میں نے اتنا اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا. اور جو میرا سرونٹ تھا وہ مجھے کھانا وغیرہ لا کے وہیں باہر ہی رکھ دیتا تھا اور میں وہاں سے لے کے کھا لیتی تھی. میں نے اپنے لیے ڈسپوزیبل برتن الگ رکھے. تو سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سب لوگوں سے آئسولیٹ کر لیں اگر آپ کو سمٹمز ہیں. مجھے تو خیر نہیں تھے، مگر ہلکے پھلکے تھے، اتنا زیادہ کچھ خاص نہیں تھا. ہلکا سا سر میں درد، کبھی ٹانگوں میں تھوڑا سا درد اور تھوڑی سی تھکن سی فیل ہوتی تھی بس، اور ایز سچ اور کچھ نہیں تھا. مگر پھر بھی میں نے پوری احتیاط کی، کیونکہ ہمیں ایک تو یہ کہ اس طرح سے دوسروں کو بھی بچانا ہے کہ کسی اور کو نہ ہم سے لگ جائے. میں نے تو اپنے سرونٹ کو بھی کہہ دیا تھا کہ تم لوگ بالکل اندر مت آنا بغیر احتیاط کے. تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ماسک اور ہاتھ دھونا. یہ سب سے ضروری چیز ہے. اگر آپ لوگ ماسک پہنیں اور ہاتھ دھوتے رہیں تو پہلے یا بچ جائیں کرونا سے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے بعد میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے. مگر جب ہو گیا، اگر ہو بھی جائے تو جوان لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری بیٹی اور داماد کو بھی ہوا تھا، ماشاءاللہ وہ 10 دن میں بالکل پرفیکٹ ٹھیک ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا انہیں. ان کے سمٹمز بھی کوئی خاص نہیں تھے. مگر اگر آپ کو ہو جائے تو اس میں چند چیزیں ہیں جو میں ضرور بتانا چاہوں گی جو میں نے کیا. ایک تو میں نے یخنی کا استعمال بہت زیادہ کیا. سب نے بتایا کہ جو چکن کی یا مٹن کی یخنی ہے وہ ضرور پینی چاہیے امیونٹی کے لیے. امیونٹی بنانی ہے، بیسک کام آپ کا یہ ہے اس میں کہ آپ کو اپنا امیون سسٹم بہتر کرنا ہے. اس کے لیے آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں کہ آپ جیسے کلونجی ہے وہ میں نے لی. میں نے اسٹیم بہت زیادہ لی، اسٹیم دن میں 3-4 دفعہ. پھر میری بہن ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آکسی میٹر ضرور اپنے پاس رکھیں. آکسی میٹر میں نے خرید لیا تھا اور پھر میں اپنی آکسیجن دیکھتی رہتی تھی اور وہ مانیٹر کرتی رہتی تھی. اس نے کہا کہ جو ہی خدا نہ خواستہ اگر 90 سے نیچے جائے تو آپ فوراً ہاسپٹل چلے جائیں. صحیح. تو وہ پھر ہم نے تھرو آؤٹ مانیٹر کیا میں نے کہ آکسیجن نیچے نہیں جانی چاہیے. اس کے لیے پھر میں نے بہت ساری ایکسرسائزز کی تاکہ آکسیجن صحیح رہے. اس میں بریدنگ ایکسرسائزز ہیں وہ مجھے بتائی گئیں، وہ میں نے کی. اس میں یہ کہ بیلون آپ پھلائیں تو وہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے. آپ اسٹرا لے کے اور پانی کے گلاس میں رکھیں اور اس میں زور زور سے پھونکے ماریں، وہ بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہے. تو اور الٹا لیٹنا از دا بیسٹ ایکسرسائز فار آکسیجن، کہ آپ ضرور جتنا ہو سکے الٹا لیٹیں، اس سے آپ کے آکسیجن ٹھیک رہتی ہے. تو وہ میں نے کیا. یہ ساری چیزیں میں کرتی رہی تھرو آؤٹ. اس سے میری ماشاءاللہ آکسیجن بالکل جی. یہ ایک اداکارہ سے زیادہ ایک ڈاکٹر کے طور پہ دیکھیں وہ پرسنل ایکسپیرینس ہو گیا نا، اس لیے میں بتا سکتی ہوں. اور یہ سب چیزیں میں نے کی. پھر اس کے علاوہ میں نے اس میں زنک لینا بہت ضروری ہے. سربیکس زی تھی وہ میں لیتی رہی. وائٹامن ڈی اور وائٹامن اے لی. فروٹ میں نے بہت زیادہ لیے. ہائی پروٹین ڈائٹ لی. کاربس کو اوائڈ کیا. کاربس کو اوائڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ پروٹین اور ویجیٹیبل اور فروٹ لیں. آم آج کل بہت اچھا ہے. آم میں ہوتا ہے وائٹامن اے بھی ہوتا ہے، ڈی بھی ہوتا ہے، آم اور کیلشیم بھی ہے. آم ضرور کھائیں. تو جو بھی سیزنل فروٹس ہیں وہ ضرور کھانے چاہیے، اور جتنی بھی سیزنل سبزیاں ہیں وہ ضرور کھانی چاہیے. تو یہ سب کچھ میں نے کیا. اور اللہ کا شکر ہے گرم پانی پیتی تھی، گارگلز کرتی تھی. تو ان سب چیزوں نے مجھے اتنا ہیلپ کیا کہ ماشاءاللہ اب میں نے اینٹی باڈیز اپنا کرایا ہے. میرا ماشاءاللہ اچھی اینٹی باڈیز بن گئی ہیں. اور وہ یہی وجہ ہے کہ میں نے اتنی زیادہ کیئر کی اپنی. اور دھوپ میں بیٹھتی تھی جا کے، تھوڑی سی واک بھی کر لیتی تھی اور
धूप बहुत अच्छी होती है, सुबह की धूप जो होती है उसमें जाके मैं, हालांकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मगर ये कि वो बेस्ट तरीका है विटामिन ए एंड डी लेने का, तो उसमें बैठी। तो ये सारी चीज़ें मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी एनर्जी बिल्कुल वापस आ गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें मैं आपके सामने हूँ, तो कोरोना से इसलिए डरना नहीं चाहिए। और अगर आप ये सारे एहतियाती तदाबीर करें तो आपको होगा ही नहीं। और अगर, क्योंकि मेरी बहन ये कह रही थी कि अगर 100% लोग मास्क पहने तो ये फैलेगा ही नहीं। आपको पता है दुबई में ख़त्म तकरीबन हो गया है, वो इसी तरह ख़त्म हुआ है कि उन्होंने इतने हेवी फाइन्स रख दिए थे मास्क ना पहनने पे कि लोगों को उन्होंने आदत डाल दी मास्क की। अब जो भी बाहर निकलता है वो मास्क पहन के निकलता है, उसकी वजह से ये हुआ कि वो फैलता नहीं है अगर मास्क पहने हो। तो हमारी जो कौम है, मैं उसको यही एजुकेट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, चाहे आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, मास्क आप ज़रूर पहने जब आप घर से बाहर निकलें, ख़ास तौर से जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं। और हाथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा धोएं जितना पॉसिबल हो। तो इससे ये होगा कि अगर आपको खुदा न खास्ता है भी तो भी फैलेगा नहीं, और अगर नहीं है तो आपको लगेगा नहीं। तो ये एहतियात बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं भूल गई बताना, दुआएं, अल्लाह से दुआ, क्योंकि मैं आखिर में अल्लाह ही है जो शिफा देने वाला है। मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने सिर्फ अल्लाह से मांगा, पॉजिटिविटी वहीं से मिलती है। और दूसरे पॉजिटिव रहना। ये आपने बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिला दी कि इस सारे प्रोसेस में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डिप्रेस नहीं होना, उससे भी आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। नींद पूरी करनी है, 8 घंटे की नींद मस्ट है, सही। क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी हैं।